السلام علیکم دوستو، آج ہم نے اپنے چینل پہ ہینڈ رائٹنگ سکھانا شروع کرنی ہے، جس کے لیے میں پورا پیکج لے کے آیا ہوں۔ دوات ہے، قلم ہے، تختی ہے، ساتھ اس کے اوپر مٹی لگانے والی وہ بھی لایا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اردو بازار سے ابھی بھی بآسانی مل جاتی ہیں۔ تو میں نے کئی ویڈیوز چیک کی ہیں لوگوں کی، جس میں وہ سکھا رہے ہیں کٹے ہوئے مارکر کے ساتھ۔ بیسیکلی ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کا اصول یہ ہے کہ یہ تختے پہ ہینڈ رائٹنگ بنتی ہے ہمیشہ۔ ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ محنت کی تھی اور اس تختے پہ کی تھی۔ وہ کس طرح کہ وہ ہمیں لفظ لکھ کر دیتے تھے تختے کے اوپر، اور وہ کہتے تھے ہمیں کہ آپ نے اس لفظ کے اوپر 100 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا 20 مرتبہ اس لفظ کے اوپر آپ نے خشک قلم کو پھیرنا ہے۔ جو لفظ وہ لکھ کے دیتے تھے ہمیں، وہ کہتے تھے اس لفظ کے اوپر آپ نے 20 یا 30 یا 50 دفعہ اس لفظ کے اوپر آپ نے خشک قلم کو پھیرنا ہے، نہ کہ سیاہی والی قلم سے لکھنا ہے یا پھیرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو قلم ہے، اس کی جو کٹ ہے نا، کٹ جس قلم سے یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ ورڈ جتنا اس کا کٹ ہے، آپ کے پاس اتنے ہی کٹ کا قلم ہونا چاہیے، تاکہ جس قلم سے وہ لکھا ہوا جتنی اس کی چوڑائی لفظ کی بن رہی ہے، آپ کے پاس جو قلم ہے اس کی چوڑائی بھی اتنی ہونی چاہیے اور پرفیکٹ اس کے اوپر پورا پراپر طریقے سے گھومے، تو پھر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بن سکتی ہے اچھی۔ اچھا، میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ لوگ مارکر، کٹے ہوئے مارکر سے لوگوں کو ہینڈ رائٹنگ سکھا رہے ہیں۔ پہ اللہ کے بندے، میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ تو اچھی ہے، آپ تو کٹے ہوئے مارکر سے لکھیں، قلم سے لکھیں، جس چیز مرضی سے لکھیں، آپ کی تو اچھی ہینڈ رائٹنگ۔ خالی آپ کے اس طرح لکھ کے دکھانے سے اس بندے، اگلے سیکھنے والے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی، جب تک اس کو سیکھنے کے لیے اس کی وہ پراپر پریکٹس نہیں کرے گا۔ اس کی پریکٹس کیا ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ پراپر مشق نہیں کریں گے لکھ کر، اس کے اوپر میں ابھی آپ کو یہ لکھ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ لفظ بے لکھ رہا ہوں، یہ ذرا ابھی نئی بنائی ہے سیاہی والی دوات، تو اس کی انک ابھی تھوڑی صحیح نہیں ہے پراپر، اور یہ جگہ بھی پراپر نہیں ہے۔ میں ابھی دوبارہ اس کو لکھتا ہوں۔ تو اب میں نے یہ لفظ تے لکھا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو لفظ تے ہے، اب اس کی جب سیاہی خشک ہو جائے گی تو میرے پاس یہ جو قلم ہوگی، تو میں اسی کے ساتھ اس کو اسی اینگل سے گھماؤں گا جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اسی طرح اس اینگل پہ میں لے جاؤں گا، اور نقطوں سب کچھ کو اسی طرح میں لکھوں گا، تو ہی میرا اینگل ہاتھ کا اور سارا ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ ادروائز آپ دیکھتے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، یا کوئی آپ کو لکھ کے دکھاتا رہے کہ میں نے ایسے لکھا ہے، اس طرح ہینڈ رائٹنگ بنے گی۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ جیم ہے۔ اب یہ جیم میں نے لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے پاس اسی طرح کا قلم ہوگا تو آپ اس طرح کی ایکسرسائز اس کی پوری کر سکیں گے پراپر، اس کے اوپر لفظ کو گھما سکیں گے پورے قلم کو اپنے کو، اور یہ صحیح بنے گا۔ اگر آپ میرے کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ نے اگر ہینڈ رائٹنگ سیکھنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہے۔ اب یہ دال ہے، یہ لائن کے اوپر لفظ رہیں گے تو ہی اچھا ہے۔ یہ دیکھیں، دال کے ساتھ کا ایک لفظ ہے جس کو ہم ڈال کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ جو ٹوشا ہے نا، اس کے لگانے کا طریقہ سیکھنا آپ نے زیادہ موسٹلی۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ رے ہے،
اب یہ لفظ جو ہیں یہ سارے، یہ پہلا جو بے والا لفظ تھا وہ صحیح نہیں لکھا گیا، چونکہ پہلا ورڈ میں لکھ رہا تھا اور سیاہی بھی صحیح نہیں تھی۔ یہ اب آپ کو صحیح کلیئر نظر آ رہے ہوں گے، بے تے جیم دال ڈال رے۔ اب میں یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں جب یہ خشک ہو جائیں گے تو اس کے اوپر میں اسی قلم سے، ایک مثال کے طور پر یہ میں نے لکھا تو اسی قلم سے میں خشک قلم سے ان کے اوپر ایکسرسائز کروں گا گھما گھما کے، جس اینگل سے یہ لکھے ہوئے ہیں، تو میرا ہاتھ ایٹومیٹکلی انہی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح ہی میں لکھنا شروع کروں گا۔ لیکن اس کے لیے محنت بہت ہے، بہت محنت بھی نہیں ہے، لیکن آپ اگر شوق سے کریں گے، کوئی کام بھی ہے تو وہ شوق سے ہوتا ہے، ہمیشہ شوق سے کریں گے تو آپ ضرور کر جائیں گے۔ تو اگر نہیں کریں گے تو یا ظاہر ہے یہ بورنگ ہے، ابھی بچوں کے لیے تو یہ آسان ہے، بڑوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو شوق سے کرتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جہاں بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی پینٹر لکھ رہا ہوتا ہے کوئی بورڈ یا بینر، تو میں وہاں رک جاتا ہوں، وہاں رک کے میں اس کو 2 4 دفعہ 5 دفعہ دیکھتا ہوں کہ یہ لفظ کو کیسے لکھتا ہے، یہ واو کو کیسے گھما رہا ہے، یہ قاف کو کیسے، سٹارٹ میں اگر قاف آ جائے اکیلی تو اس کو کیسے لکھنا ہے، اگر ورڈ کے سینٹر میں آ جائے تو اس کو کیسے لکھنا ہے۔ تو یہ آگے آگے چل کے ہمارے سارے سبق ہیں، یہ ہمارا پہلا سبق ہے جس میں نے آپ کو صرف بے تے جیم دال ڈال رے، اور اس سے پہلے میں نے ایک لفظ چھوڑ دیا تھا چونکہ میں ابھی سٹارٹ کر رہا تھا، وہ ہے المدا یا الف، کوئی بھی لکھ لیں، تو یہ ہے، یہ المدا ہے، اگر اوپر وہ نہ لگائیں تو پھر الف ہے۔ مطلب آپ نے یہ سارے لفظ کی اگر پوری ایکسرسائز کی تو آپ انشاءاللہ ضرور اچھی ہینڈ رائٹنگ، ظاہر اچھی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی بھی ہے، اس سے آپ کی پہچان ہے، میری بھی پہچان، میری ہینڈ رائٹنگ ہے، میں 350 400 والی آرگنائزیشن میں ملازم ہوں اور مجھے ہر بندہ جو ہے میری ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے جانتا ہے۔ تو اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی تو ہر بندہ آپ کو ہینڈ رائٹنگ سے جانے گا۔ مجھے اگر کوئی 16 سال 20 سال کے بعد میرا اسٹوڈنٹ کلاس فیلو مجھے ملا ہے، مجھے نام سے نہیں جانتا، وہ میری ہینڈ رائٹنگ سے مجھے جانتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، نام ہمیں یاد نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی پہچان ہے، کیونکہ اچھی ہینڈ رائٹنگ پیپر میں بھی آپ اگر اچھا لکھتے ہیں تو آپ لکھتے کم بھی ہیں تو پھر بھی جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ لڑکا اچھا ہے اور اس نے اچھا لکھا ہوگا، صحیح لکھا ہوگا، مطلب آپ اور ہینڈ رائٹنگ کے بھی نمبر ملتے ہیں ساتھ اگر اچھی ہینڈ رائٹنگ ہو۔ تو آپ کوشش کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم آن لائن آپ کو بتائیں گے، نوٹس بھی بھیجیں گے، یہ آپ کو پیکج چاہیے ہو یہ بھی ملے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ہینڈ رائٹنگ اچھی آپ کریں، ہم آپ کے ہر لمحہ ساتھ ہیں، ہم فری آف کاسٹ آپ کو سب کچھ یہ سکھائیں گے، ہم نے آپ سے کچھ لینا نہیں دینا ہے، میرے آپ کو کچھ آپ کو دینے کے سے نہ میرا کچھ نہیں کم ہوگا، بلکہ میں جتنا اس کو اور لکھوں گا تختی پہ تو میری ہینڈ رائٹنگ اور اچھی ہوتی جائے گی، آپ کی تو میں کوشش کروں گا اچھی کروانے کی، اگر آپ خواہش مند ہیں شوق سے کریں گے تو ضرور آپ کی ہوگی، یہ نہیں ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں 100%، اگر آپ میرے اصول پہ چلیں گے، جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ اس کے اوپر قلم گھمانی ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی 100% گارنٹی دیتا ہوں میں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی بنائیں، مجھ سے آپ رابطہ کریں، میں آپ کو اپنے پہلی ویڈیو ہے یہ میری، آج یہ میرا پہلا لیسن ہے، پہلا سبق ہے یہ یوٹیوب چینل پہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، تو میرے چینل پہ آپ میرا نمبر بھی ہوگا، آپ میرے سے رابطہ کریں، جو آپ کو چاہیے جس وقت چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی بنائیں، میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ اگر کوئی بندہ مجھے فالو کر کے اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی بناتا ہے تو میرے لیے یہ بہت اچھی اور اعزاز کی بات ہوگی۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے آپ کو دکھا دیا ہے تختی پہ، اور آپ اس کو فالو کریں، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتانا، بے شک میں آپ کو نوٹ بھیجوں گا لکھ کے، یہ تو آپ اس پہ ٹرائی کر لیں، کیونکہ تختی تو ظاہر ہے آپ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس ہے، آپ اس کا یا تو پرنٹ نکال لیں گے کہ اس طرح وہ پرنٹ پہ صحیح نہیں آئے گا، نوٹ ہم آپ کو دے دیں گے، نوٹ پہ آپ پوری ٹرائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کوشش کریں، لیکن میرے بار بار کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک آپ یہ قلم اس کے اوپر صحیح طرح گھمائے گے نہیں، جیسے میں نے ورڈ لکھے ہیں آپ اس طرح اس کے اوپر قلم کو گھمائیں گے نہیں پراپر، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی مسٹ ہوگی، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔